أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی 7ویں اور آخری آیت کی تلاوت کا شرف پروردگار نے عطا فرمایا. سورہ انعام کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال ہی دیا ہے وہ اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے. تفسیر صافی صفحہ 153 میں ہے کہ یہودی اور عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلیے اور ان علامات سے فوراً پہچان لیا کرتے تھے جو توریت اور انجیل میں مذکور ہے. اس لیے یہ آیت یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. خدا نے ان کو نہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتا دی تھیں بلکہ ان کے اصحاب، مہاجرین و انصار کی خصوصیات تک بتا دی تھیں، مگر اس کے باوجود جب وہ آئے جس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. بس ایسے انکار کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو. تفسیر قمی میں لکھا ہوا ہے یہ، اور تفسیر قرطبی اور تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ اب خدا کا فرمانا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی نصرانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اچھی طرح سے جانتے پہچانتے تھے، ان کی نبوت اور رسالت کو بھی خوب جانتے تھے. روح المعانی میں قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد قرآن ہو، یعنی وہ قرآن کی صداقت اور حقانیت کو خوب پہچانتے تھے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو وقت بچ جاتا ہے ہم اس وقت میں توضیح المسائل سے کچھ مسائل پڑھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں واقفیت رہے ان مسائل سے جو روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں. اب جو بات چل رہی ہے وہ مرنے کے بعد کے مسائل چل رہے ہیں. مسئلہ 551 یہ ہے کہ اگر میت و غسال دونوں مرد ہوں یا دونوں عورت ہوں تو جائز ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ میت کا باقی بدن برہنہ ہو، لیکن بہتر یہ کہ لباس کے نیچے سے غسل دیا جائے. مسئلہ 552 یہ ہے کہ میاں بیوی کے علاوہ میت کی شرمگاہ پر نظر ڈالنا حرام ہے، اور جو شخص اسے غسل دے رہا ہو اگر وہ اس پر نظر ڈالے تو گناہ گار ہے، لیکن اس سے غسل باطل نہیں ہوتا. مسئلہ 553 یہ ہے کہ اگر میت کے بدن کے کسی حصے پر عین نجاست ہو تو ضروری ہے کہ اس حصے کو غسل دینے سے پہلے عین نجاست دور کرے، اور اولا یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے میت کا تمام بدن پاک کر لیا جائے. مسئلہ 554 یہ ہے کہ غسل میت غسل جنابت کی طرح ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک میت کو غسل ترتیبی دینا ممکن ہو غسل التماسی نہ دیا جائے، اور غسل ترتیبی میں بھی ضروری ہے کہ داہنی طرف کو بائیں طرف سے پہلے دھویا جائے. مسئلہ 555 یہ ہے کہ جو شخص حیض یا جنابت کی حالت میں مر جائے اسے غسل حیض یا غسل جنابت دینا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف غسل میت اس کے لیے کافی ہے. مسئلہ 556 یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کی اجرت لینا احتیاط کی بنا پر حرام ہے، اور اگر کوئی شخص اجرت لینے کے لیے میت کو اس طرح غسل دے کہ یہ غسل دینا قصد قربت کے منافی ہو تو غسل باطل ہے، لیکن غسل کے ابتدائی کاموں کی اجرت لینا حرام نہیں ہے. مسئلہ 557 یہ ہے کہ میت کے غسل میں جبیرہ غسل مشروع نہیں ہے، اور اگر پانی میسر نہ ہو یا اس کے استعمال میں کوئی رکاوٹ ہو تو ضروری ہے کہ غسل کے بدلے میت کو ایک تیمم کرائے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 تیمم کرائے جائیں. مسئلہ 558 یہ ہے کہ جو شخص میت کو تیمم کرا رہا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور میت کے چہرے اور ہاتھوں کی پشت پر پھیرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو میت کو اس کے اپنے ہاتھوں سے بھی تیمم کرائے. اب انشاءاللہ کفن کے احکام شروع ہوں گے.
مسئلہ 559 یہ ہے کہ مسلمان میت کو 3 کپڑوں کا کفن دینا ضروری ہے، جنہیں لنگ، کرتا اور چادر کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔